وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھتے ہیں آیت 265۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مثال بتائی تھی ان لوگوں کی جو نیکی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی، وہ شو آف کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے لوگوں سے اپریسیشن چاہنے کے لیے، لوگ تاکہ ان کی واہ واہ کریں، ان کی نیت اللہ کی خوشی نہیں ہوتی، یا پھر وہ اپنی خرچ کرنے کے بعد لوگوں پر احسان جتاتے ہیں یا ان کی دل آزاری کرتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی انہوں نے محنت کی سب ضائع گئی، ویسٹ ہو گئی، اس کا کوئی اجر کوئی ریوارڈ ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوسری طرح کے لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ جو خالص اللہ کی خوشی کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں۔ تو میں آیت پڑھتی ہوں، جب میں آیت پڑھ رہی ہوں تو آیت کی طرف ضرور دیکھا کریں تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنفِقُونَ، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم ابتغاء، اپنے مالوں کو تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، وہ لوگ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کی ثابت قدمی کے لیے۔ یہ جو نفسوں کی ثابت قدمی ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جو طبیعت ہے، انسان کی طبیعت برائی کی طرف جلد مائل ہو جاتی ہے، لیکن نیکی کی طرف طبیعت کو لانا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں پر جمانے کی دعا بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں نیکی کے کاموں میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وہ بات ہو رہی ہے یہاں پر نفس کی تربیت، یا نفس کو اپنے آپ کو نیکی پر جما کر رکھنے میں، اور اللہ کی رضا کی خاطر جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ ایسے بیان کرتے ہیں، کامثلی، مانند مثال، جنتم، ایک باغ کے ہے، بربواتن، اونچی جگہ پر، ایک ایسا باغ ہے جو اونچائی پہ ہے، جیسے ہلی ایریاز ہوتے ہیں نا، اونچی جگہ پر، فاصابہا، پہنچے اس کو، وابل، تیز بارش، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ دے اپنا پھل دوگنا۔ اچھا، مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہلی ایریاز پہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو خوب گرین ہو جاتے ہیں، تو اس سے مراد اللہ کی یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں حالات سازگار ہیں، بہت اچھے حالات ہیں، اللہ نے خوب مال دے رکھا ہے، تو وہ انسان جب اس میں سے اللہ کے راستے میں نکالتا ہے تو کیا ہی اچھا اس کا ریوارڈ ہے۔ یعنی ایک تو اللہ نے مال بھی اس کو بہت دیا، حالات اس کے بہت اچھے ہیں، اور پھر وہ دن رات اس کو اللہ کے راستے میں نکال رہا ہے اچھی نیت کے ساتھ، تو کتنا زیادہ ریوارڈ ہے اس کا اللہ کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک ہے وہ انسان جس کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، بہت مال دیا ہوا ہے، اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، وہ قابل رشک انسان ہے۔ تو وہ بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ فَإِلَّمْ، پھر اگر نہ، یُصِبْہا، پہنچے اس کو، وابل، تیز بارش، فطل، تو شبنم ہی کافی ہے، یا اوس، فطل ہوتی ہے جیسے ہلکی ہلکی پھوار کی طرح کی بارش، یعنی کہ بعض دفعہ زندگی میں حالات انسان کے بہت اچھے نہیں ہوتے، ایک جیسے تو حالات نہیں رہتے ساری زندگی، اگر ایسے حالات ہیں، غربت کا وقت ہے، لیکن اس وقت میں بھی آپ اللہ کی خاطر تھوڑا بے شک دیتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ اگر انسان نیک نیتی سے اللہ کی خوشی کی خاطر تھوڑا بھی دے، اپنے تھوڑے میں سے بے شک بہت تھوڑا بھی دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اونچی جگہ پر جو باغ ہے اس پر ہلکی سی اگر پھوار بھی پڑ جاتی ہے نا، تو بھی وہاں پر سبزہ ہو جاتا ہے، تو بھی وہ پھل دیتا ہے وہاں پر۔ تو یہ اس سے مراد تمثیل کے ساتھ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے ہمارے ہر عمل کو،
ہر چیز البصیر ہے، اللہ کی کوالٹی ہے البصیر۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ہمارے ہر عمل کے اوپر، کس نیت سے کب کتنا دیا، کس طرح کے حالات میں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے انسان کے، اگر حالات نہ بھی ہوں دینے کے، وہ تب بھی کوئی نہ کوئی نیکی کرے اچھی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت ریوارڈ دیں گے۔ اور اگر بہت دے رکھا ہے اللہ نے، اور انسان نیک نیتی سے خرچ کرتا رہے، تو کیا ہی بات ہے اس کی۔ یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔